حضرات غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، مطلع ثابت فرمائیں۔ مجھ کو فریب دینے کی کوشش بہت ہوئی، مجھ کو فریب دینے کی کوشش بہت ہوئی، مجھ کو فریب دینے کی کوشش بہت ہوئی، پھیکے تبسموں کی نمائش بہت ہوئی۔ واہ واہ، مجھ کو فریب دینے کی کوشش بہت ہوئی، پھیکے تبسموں کی نمائش بہت ہوئی۔ واہ واہ۔ اور شعر دیکھیں کہ پانی بھی اتنا برسا کہ طوفان آ گئے، پانی بھی اتنا برسا، پانی بھی اتنا برسا کہ طوفان آ گئے، اس سال پتھروں کی بھی بارش بہت ہوئی۔ واہ واہ پانی بھی اتنا برسا کہ طوفان آ گئے، واہ واہ اس سال پتھروں کی بھی بارش بہت ہوئی۔ واہ، اور وہ شعر جو ابھی فرما رہے تھے آپ، ہم سے تمام سال کی تفصیل پوچھئے، ہم سے تمام ہم سال سے کی، تمام سال کی تفصیل پوچھئے، واہ واہ ہمدردیوں کے نام پہ سازش بہت ہوئی۔ واہ واہ، ہم سے تمام سال کی تفصیل پوچھئے، ہمدردیوں کے نام پہ سازش بہت ہوئی۔ واہ اور واہ، یہ شعر خاص طور سے کہ جتنے گھنے درخت تھے جڑ سے اکھڑ گئے، جتنے گھنے درخت تھے جڑ سے اکھڑ گئے، کل رات آندھیوں کی نوازش بہت ہوئی۔ جتنے گھنے درخت تھے جڑ سے اکھڑ گئے، کل رات آندھیوں کی نوازش بہت ہوئی۔ واہ، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں خاص جی طور سے ارشاد، کہ نقاد بھی تعلق خاطر پہ بہہ گئے، نقاد بھی تعلق خاطر میں بہہ گئے، تنقید کم ہوئی ہے ستائش بہت ہوئی۔ واہ واہ نقاد بھی تعلق خاطر میں بہہ گئے، واہ واہ، تنقید کم ہوئی ہے ستائش بہت ہوئی۔ کیا اچھا ہے انور بھائی، واہ نقاد واہ بھی تعلق خاطر میں بہہ گئے، واہ واہ، تنقید کم ہوئی ہے ستائش بہت ہوئی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ پیچیدہ مسئلوں نے سنبھلنے نہیں دیا، پیچیدہ پیچیدہ مسئلوں مسئلوں نے، نے سنبھلنے نہیں دیا، جینے کی طرح جینے کی خواہش بہت ہوئی۔ واہ واہ، پیچیدہ مسئلوں نے واہ سنبھلنے واہ، نہیں دیا، جینے کی طرح جینے کی خواہش خواہش بہت ہوئی۔ واہ واہ، اور اس غزل کا آخری شعر جی عطا، کہ بینائی حیرتوں سے نہ باہر نکل سکی، بینائی حیرتوں سے نہ باہر نکل سکی، پردے کے پیچھے سایوں میں جنبش بہت ہوئی۔ واہ، بینائی حیرتوں سے نہ باہر نکل سکی، پردے کے پیچھے سایوں میں جنبش بہت ہوئی۔ واہ واہ، ایک غزل اور جی عطا فرمائیں، ایک غزل کی چند شعر اور سماعت فرما لیں۔ مطلب دیکھیں کہ تعلق کے نئے انداز سے خاکے بناتا ہے، واہ، تعلق کے نئے انداز سے خاکے بناتا ہے، کوئی دیوار چنتا ہے وہ دروازے بناتا ہے، واہ، تعلق کے نئے انداز واہ، سے خاکے بناتا ہے، کوئی دیوار چنتا ہے وہ دروازے بناتا ہے۔ واہ، اور یہ شعر دیکھیں گزر جاتی ہے اپنی حد سے جب آنگن کی تنہائی، گزر جاتی ہے اپنی حد سے جب گزر آنگن جاتی کی ہے تنہائی، اپنی حد سے جب آنگن کی تنہائی، لکیریں کھینچ کے کاغذ پہ وہ بچے بناتا ہے، گزر جاتی ہے اپنی حد سے جب آنگن کی تنہائی۔ ایک شعر اور دیکھیں کہ ہنر آتا ہے اس کو وقت کے تیور بدلنے کا، ہنر آتا ہے اس کو وقت کے تیور بدلنے کا، ہنر آتا ہے اس کو وقت کے تیور بدلنے کا، مگر وہ کاغذی پھولوں کے گلدستے بناتا ہے۔ واہ، ہنر آتا ہے اس کو وقت کے تیور بدلنے کا، مگر وہ کاغذی پھولوں کے گلدستے بناتا ہے۔ واہ، شعر دیکھیں سزا کا مستحق ٹھہرا رہے ہو کس لیے اس کو، سزا کا مستحق سزا ٹھہرا کا رہے ہو، مستحق ٹھہرا رہے ہو کس لیے اس کو، حقیقت تم سمجھتے ہو وہ افسانے بناتا ہے۔ واہ، اور یہ واہ شعر واہ دیکھیں واہ، پریشانی ہماری چھو رہی ہے آسمانوں کو، پریشانی ہماری چھو رہی ہے پریشانی آسمانوں کو، ہماری چھو رہی ہے آسمانوں کو، کبھی باتیں بناتا تھا وہ اب قصے بناتا ہے۔ واہ پریشانی ہماری چھو رہی ہے آسمانوں کو، واہ، کبھی باتیں بناتا تھا وہ اب قصے بناتا ہے۔ اور یہ مقطع دیکھ لیں جی عطا، کہ لہو تو صاف ہو جائے گا سڑکوں کا مگر انور، لہو تو صاف ہو جائے گا سڑکوں کا مگر انور، سڑکوں کا مگر انور، اسے بھی ذہن میں رکھو جو منصوبے بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ تھے جناب انور باری صاحب۔ یقین جانیے حاضرین کہ ہم اس مشاعرے میں جو ایک روایت مشاعروں میں آج کل ممکن نہیں ہو پاتی وہ یہاں دوبارہ تازہ کی جائے گی، وہ ہے مشاعرے کے دوسرے دور کی۔ ہم دوبارہ اپنے محبوب شعراء کرام کو یہاں سنیں گے۔ اور اب میں گزارش کروں گا، بھارت سے آئی ہماری مہمان شاعرہ یہاں ایک خوبصورت ترنم میں نئے لب و لہجے کی شاعری کرتی ہیں۔ ان کا نمائندہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ، ہماری قسمت میں رات نکلی، تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ،
ہماری قسمت میں رات نکلی، تمہارے حصے میں جیت آئی، ہمارے حصے میں مات نکلی۔ محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ بھارت سے آئی ہماری مہمان شاعرہ، خوبصورت ترنم میں اپنا کلام پیش کرتی ہیں۔ محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ، صاحب آپ جس کو داد دیجئے گا اور جس کو سننا پسند فرمائیے گا وہ یقیناً یہاں اپنا کلام پیش کرے۔ آپ تمام حضرات کو سلام پیش کرتی ہوں اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوبصورت آپ کا یہ مشاعرہ، اس میں میں چند اشعار آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مطلع، جی بالکل ترنم سے ہی حاضر کروں گی، سب سے پہلے ترنم سے ہی شروع کرتی ہوں، جی آپ لوگ فکر نہ کریں۔ ایک مطلع جو کہ ناظم صاحب نے پڑھا، ناظم مشاعرہ، جی ناظم مشاعرہ، اصل میں ہمارے ہاں جو شہر کے میئر ہیں ان کو ناظم کہتے ہیں، اچھا اور وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ہیں، اس لیے میں نے کہا وضاحت کرتا چلوں۔ نہیں جی عطا ہو، معاف کیجیے گا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایک مطلع اور دو اشعار آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کروں۔ نظر میں یہ رکھیے گا کہ ہم ہندوستان میں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ میرا مطلع سماعت کیجیے گا بنا کسی تمہید کے۔ تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ، واہ، ہماری قسمت میں رات نکلی، واہ، تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ، ہماری قسمت میں رات نکلی، تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ، ہماری قسمت میں رات نکلی، تمہارے حصے میں جیت آئی، ہمارے حصے میں مات نکلی، واہ، تمہیں ملا صبح نو کا تحفہ، واہ، ہماری قسمت میں رات نکلی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور یہ شعر بھی پڑھتی جی ہوں۔ ارشاد۔ رہا نہیں آج دل پہ قابو، چھلک پڑے آنکھ سے جو آنسو، رہا نہیں آج دل پہ قابو، چھلک پڑے آنکھ سے جو آنسو، تو میں نے سمجھا اسی بہانے تمہارے غم کی زکات نکلی، واہ، واہ، تمہیں نے سمجھا اسی بہانے تمہارے غم کی زکات نکلی۔ واہ، بہت شکریہ حضرات۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک مطلع میں نے بہت خوبصورت کہا ہے، اور میں وہ پھر پڑھنا چاہتی ہوں کہ جی عطا۔ رنگ ہی رنگ ہو صرف جس میں ایسی تحریر کیوں مانگتے ہو۔ جب میں نے سب سے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا تب بھی یہ مطلع ضرور پڑھا تھا، اب میں پھر پڑھتی ہوں کہ رنگ ہی رنگ ہو صرف جس میں ایسی تحریر کیوں مانگتے ہو، جب میں خود ہو گئی ہوں تمہاری میری تصویر کیوں مانگتے ہو، جب میں خود ہو گئی ہوں تمہاری میری تصویر کیوں مانگتے ہو۔ شکریہ۔ ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے، جی ارشاد۔ اور تازہ غزل میں جی آپ کی ارشاد۔ خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ مطلع، جی ارشاد۔ میری زندگی کی کتاب کا ہے ورق ورق یوں سجا ہوا، میری زندگی کی کتاب کا۔ تازہ غزل، اور آپ وہی حوصلہ مجھے دیں گے جو کہ پچھلے مشاعروں میں آپ نے دیا۔ تازہ غزل آپ کے حکم پر۔ جی، میری زندگی کی کتاب کا۔ میری زندگی کی کتاب کا، میری زندگی